جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھنا ہو تو صحابہ اللہ عنہم کی صفات پر غور کر لے کہ اللہ نے ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نسبت ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے، یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی یہ ہے کہ آپ کسی انگیٹھے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اب آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو سردی کا ذرا پرواہ نہیں ہے، آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، مگر یہ حرارت عارضی ہے، جب تک وہاں بیٹھیں گے اثر محسوس ہوگا، وہاں سے ذرا پیچھے ہٹیں گے پھر وہی ٹھنڈی، پھر وہی سردی لگے گی۔ اسی طرح اللہ والوں کی محفل میں آ کے جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر اللہ رب العزت کی محبت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، التجافی عن دار الغرور اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، والانابۃ الی دار الخلود یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، اپنے گناہوں پہ رونا آتا ہے، اللہ سے محبت میں بڑھنے کو جی چاہتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ایک نیا انسان بننے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان ذرا ان سے ہٹ کر واپس گھر کی طرف چلتا ہے، اپنے دفتر کے ماحول میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل انگیٹھی کی مانند تھے، یہ محبت الہی کی آگ کی انگیٹھی تھی، جتنی دیر بیٹھے اثر محسوس ہوا، جب دور ہٹے تو وہ اثر ختم ہو گیا۔ یہ نسبت سب سے کمزور قسم ہے، مگر اس کو محسوس ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک نسبت اس سے اور زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت القائی۔ وہ نسبت القائی یہ ہے کہ آگ جل رہی تھی، آپ نے اس سے اپنا چراغ جلا لیا، جب آپ نے چراغ جلا لیا اب آپ گھر بھی چلے جائیں تو آپ کے پاس آگ اپنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آگ سے دور ہوئے تو بس ختم، نہیں، اب اس آگ سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، چولہے میں جلائیں، اس سے روشنی لیں، آگ آپ کے پاس ہے۔ یہ نسبت القائی کہلاتی ہے، مگر یہ بھی نازک ہوتی ہے۔ کیوں؟ چراغ جلتا رہے اس کے لیے تیل ڈالتے رہنا پڑتا ہے، بتی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو پھر ہوا کے تھپیڑوں سے بھی بچانا پڑتا ہے۔ ذرا غفلت کریں گے، ایک ہوا کا جھونکا آیا بتی بجھ جائے گی۔ بہو اسی طرح یہ جو نسبت القائی ہے، جو شیخ کے ساتھ رہے بیٹھے، اس کے دل میں ایک نور کی کیفیت آ جائے، اب اس نور کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، مانگتے رہیں، یہ تیل بتی ٹھیک رکھنے والی بات ہے۔ اور جو حالات کے تھپیڑے ہیں ماحول کے، اس سے بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اور اگر غفلت کریں گے تو بس ایسا ہوا کا تھپیڑ آئے گا کہ بتی بجھ جائے گی۔ ایک تیسری نسبت ہے جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی۔ نسبت اصلاحی یہ ہوتی ہے کہ انسان شیخ کی صحبت میں وقت گزارے اور ان کی روک ٹوک سنے، اپنے آپ کو چینج کرے اور ڈانٹ ڈپٹ کھا کے اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ یہ تربیت ہوتی ہے بندے کی۔ جیسے ایک پودا کسی مالی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کی پروننگ کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور بالآخر وہ پودا اتنا خوبصورت بن کے سامنے آتا ہے۔
اسی طرح شیخ اپنے شاگرد کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ جو لما کا لفظ ہے یہ تربیت کے لیے ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ مگر فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام کے لیے لما کا لفظ استعمال فرمایا، یا پہلے مغفرت کا وعدہ یا بعد میں مغفرت کا وعدہ۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خشیت الہی کی وہ کیفیت ہے کہ بنا خوشخبری کے اگر لیما کا لفظ سے خطاب کر دیا شاید برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ساتھ ہی خوشخبری سنیے، عفا اللہ عنک، یہ خوشخبری ہے، مگر ساتھ پوچھ لیا لما اذنت لہم۔ اگر صرف لما اذنت لہم سے خطاب ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اچھا، کہیں پہلے لما کا لفظ بعد میں خوشخبری کا وعدہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، ہاں واللہ غفور الرحیم، تو ساتھ مغفرت کا وعدہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہی لما کا لفظ ایمان والوں کے لیے استعمال کیا، وہاں مغفرت کے وعدے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، شاہانہ خطاب، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مقصد کیا تھا؟ سیدھے ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں سیدھے ہوگے تو جوتے کھاؤ گے۔ تو یہ تربیت ہے، یہ اصلاحی نسبت شیخ کے ساتھ کام کی جائے تو پھر جوڑی جائے تو پھر انسان کی زندگی مستقل بدلتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ چنانچہ مشائخ کے ساتھ جو بیعت کا تعلق حاصل کیا جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، یہ اصل میں نسبت اصلاحی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ سالوں لگتے ہیں، ہر بندے کی اپنی استعداد ہوتی ہے، کسی کو کم وقت لگا، کسی کو زیادہ لگا، فائدہ ہر ایک کا ہوتا ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ چنانچہ مشائخ کے پاس جو حضرات تشریف لائے اور نسبت حاصل کر گئے وہ یہ نسبت اصلاحی تھی۔